جی آج منسٹر میں افتخار صاحب ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ تو سب جانتے ہیں انہیں، بہت جانے مانے جو ہیں شخصیت ہیں وہ، اور آج وہ ہمارے درمیان آئے ہیں. اور یہ ایک ایسا شہر ہے ہمارا چھوٹا سا جس میں بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اور میں بھی انہی میں شامل ہوں. اور انہوں نے بڑے محبت سے بڑے خلوص سے انہیں بلایا اور ان کی جو کتاب ہے چکر چھولے ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا اور بہت اچھا لگا ان کا آنا. اور ان سے ابھی تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان کی کتاب یہ ضرور پڑھیں گے، تو آپ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں. اور تھینک یو ویری مچ. ان کو میں پہلے افی بھائی کو پہلے بھی سنتا رہا ہوں، لیکن مجھے تب ان کا یہ فل نیم نہیں پتہ تھا. تو ان کو میں آفن جو ہے وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ سنتا رہتا تھا. تو ان سے ملنا میری خواہش تھی ایک، تو وہ آج پوری ہو گئی ہے. تو ایک تو ان سے یہ سرپرائز میٹنگ ہوئی ہے، اچانک یہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بڑی اچھی شام ہماری گزری ہے. تو یہ ہمیشہ ہماری جو یادگار رہے گی. یہ میری فرسٹ میٹنگ تھی منسٹر میں آ کر، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور بہت اچھی گیدرنگ ہے اور مجھے اچھی پرسنالٹی سے ملنے کا موقع ملا. بیسیکلی میں بھی اقبال کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں بھی اس وجہ سے ان سے ملنے آیا ہوں کیونکہ اقبال سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آج کی شام افتخار بھائی کے ساتھ جو ہماری گزری، میں افتخار بھائی کے ٹائم کے لیے ان کا بہت مشکور ہوں. اور ان کی کتاب کی جو رونمائی ہوئی چکر چھولے، اس کتاب کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بتایا. اور اسپیشلی ان کی جو باتیں ہیں، جو انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کے بارے میں جو کنسیپٹ ایک دوبارہ اس کو اجاگر کیا ہم سب کے درمیان، اس سے ہمیں بہت زیادہ ہمارے خیالات کو اور ہمیں اپنے گولز کو اورینٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں گائیڈنس ملی. میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو بھی باتیں ہمارے ساتھ کی، اور بہت عرصے کے بعد کسی کے ساتھ ایسی گیدرنگ ہوئی ہے. السلام علیکم ایوری بڈی. آج ہمارا گیٹ ٹوگیدر تھا ود افتخار افی صاحب ان کی بک لانچ پر وچ از چکر چھولے. اینڈ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر ہمارے پاس اتنی دور منسٹر میں جرمنی میں ٹائم نکال کر آئے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے اپنے ملک کے رائٹرز سے مل کر اور پوئٹ سے مل کر. اینڈ ہی از ون آف دا ویری famous names in the writers of Pakistan. It was such a nice evening. Thank you so much. اور میں بڑی امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا نام آپ روشن کریں. کبھی بھی یاد رکھیے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر سیٹ ہو جائیں تو پاکستان ترقی کر دے گا، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو اپنے بھائی کو، دوسرے بھائی کو، تیسرے بھائی، جب ایک خاندان اوپر آتا ہے اور ایک معاشرہ اوپر آتا ہے تو پھر ترقی ہوتی ہے. یاد رکھ لیجیے گا، انڈیویجول کی ترقی کوئی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتا یوں ہے کہ اگر میں تھوڑا سا فٹ ہو گیا نا، پھر ایک بھائی کو دے، دوسرے بھائی کو دے، ایک بہن کو دے، وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو پورا پاکستان جب ترقی کرے گا، ہم سب پاکستانی جب کمائیں گے اور ہمارے گھر میں خوشیاں ہوں گی اور ہم سارے اوپر کی طرف آئیں گے نا، پھر ملک ترقی کر دے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پانچ پراوان جرمنی بلا لیا تو ترقی ہو جائے. یہ تو ایک خاندان کی ترقی ہے. تو ملک کی ترقی ایسے نہیں ہوتی. ملک کی ترقی ہوتی ہے جب سارا ملک اوپر آئے گا. اور آپ یہاں آئے ہیں، اقبال بھی آئے تھے، علامہ قائد بھی جو ہے وہ پڑھے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہی جو ہے نا اس لیول کے لوگ نکلیں گے جنہوں نے اس قوم کو بدلنا ہے. ایک ارادے کی ضرورت ہے، جس کو آپ کر لیں گے وہ ہو جائے گا. آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں جی. سو نائس آف یو. آپ کا بہت شکریہ، اتنے سارے نقصانات اٹھا کے آپ آ گئے. بہرحال بہت شکریہ آپ سب کا جی. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور بلکہ واسطے کا بہت شکریہ. اور مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ ایک غیر روایتی نشست اور اتنی خوبصورت جھیل. وہ تو جرمنی تھی، میں جرمنی فرینڈ ہے یار. تو میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ماں باپ آپ کے سارے ایسے میری طرح کے، میں آپ کو بتا دوں وہ بوٹ دے کے کہنا گڈی کڑا کے لیا والے صاحب. تو اس لیے وہ ذمہ داری، وہ بڑا، شاید میں کہہ نہیں سکوں گا اس شعر کو، آپ کو یاد ہوگا. وہ اتنا بتایا تھا، وہ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے بس. جس کی ایمان ہے کتنا میرا ملک اور میں اپنے ماں باپ کی خواہشات ضرور پوری کروں گا. لو یو آل. میں آپ تمام کا بےحد مشکور ہوں. آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے؟ جی اسٹڈی اینڈ لائف ان جرمنی. اسٹڈی اینڈ لائف ان جرمنی. عاقب صاحب، آپ نے جو مجھے بلایا اس کا وہ یہی تنظیم ہے؟ جی جی بالکل. یہ تنظیم ہے. پی ایس اے اور اس گروپ کا میں بےحد مشکور ہوں جی آپ تمام کا.
اور سب سے اچھی مجھے بات یہ لگی کہ میری کتاب کی جو تقریب رونمائی آپ نے چکر چھولے کی ہے، ایک غیر روایتی انداز اور پیچھے جھیل ہے، تو مجھے تو بڑا ہی اچھا لگا، آپ یقین کیجئے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے، اور جھیل کا خوبصورت منظر بھی نظر آ رہا ہے اور سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ میری کتاب چکر چھولے جو ہے یہ اس کی بڑی ایک وجہ ہے لکھنے کی۔ میں نے جب یہ سوچا نا کہ اشفاق صاحب فوت ہو گئے اور پھر بانو آپا بھی جب چلی گئیں، تو میں نے کہا یار یہ تو کیونکہ سب نے جانا ہے تو میں نے بھی جانا ہے۔ تو ابھی تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، جب بچیاں پی ایچ ڈی کرتی ہیں یا تھیسس لکھ رہی ہوتی ہیں بانو آپا پہ، مجھے کال کر لیتے ہیں، جی فلاں تک کیا تھا، کون سی یونیورسٹی تھی، روم میں کہاں تھے، تو میں کہا اس کے بعد کیا ہوگا یار، یا ان افکار کا کیا ہوگا، جو مجھے ایسا لگا، مجھے ذمہ داری محسوس ہوئی، تو میں نے چکر چھولے کمپائل کی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا مرشد کے نام سے، ابا جی نے چکر چھولے منگوائے تھے، وہ کسی نے نام کاٹ کے اشفاق صاحب کا نام لکھ دیا، اب وہ شیئر ہونا شروع ہو گیا، تو مجھے وہاں سے بھی ایک احساس ہوا کہ نہیں یار اس کا تو میں تھوڑا سا معیاری لکھنے والا ہوں۔ تو کتاب میں نے کمپائل کی، آپ پڑھیں گے آپ کو یقیناً بڑا اچھا لگے گا۔ چلاکی ایک میں نے کی ہے کہ نفس ہمارا، نفس لوامہ، نفس ملیحہ، نفس مطمئنہ کی اقسام بتائے بغیر میں نے کچھ کہانیاں سنائی ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو جینا ہی سکھائیں گی، معاف کرنا سکھائیں گی، درگزر سکھائیں گی، صلہ رحمی سکھائیں گی، لیکن میں آپ کو پھنسا نہیں رہا کہ نفس ہمارا کیا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چکر چھولے اس لیے بھی نام رکھا کہ میری زندگی مجھے لگتا ہے چکر چھولے ہے۔ چکر چھولے آپ نے دیکھا اس کی شکل صورت کوئی نہیں ہوتی، میری بھی شکل صورت کوئی نہیں ہے اتنی خاص، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن چکر چھولے کے اندر ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر 12 مسالے ہوتے ہیں، چٹپٹے ہوتے ہیں، نان ہوتا ہے، سلاد ہوتی ہے، رائتا ہوتا ہے۔ تو میری لائف جہاں آج میں آ گیا بیکاز آف یو اور بیکاز آف پاکستان اور پاکستانی قوم کی وجہ سے مجھے بڑی پذیرائی ملتی ہے، بڑی عزت ملتی ہے۔ میں ابھی عمرے پہ گیا تھا، میری بڈھی سے سامنے لوگوں نے نہیں تصویریں مکے مدینے چ لیتی ہیں، میں بھی چوڑا ہو گیا، میں کہا انہیں پتہ لگے میری بھی بڑی عزت ہے۔ تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں، پیار، جس نے آپ نے بلایا میں آپ کو تو نہیں جانتا تھا نا، تو یہ والا جب پیار ملتا ہے نا یہ انمول ہے میرے لیے۔ مطلب دل کرتا ہے ساری زندگی یہیں بیٹھا رہوں اور ان لمحات کو کبھی نہ جانے دوں کہ یار اتنے پیارے پاکستانی بچوں نے جو یہاں پڑھنے آئے ہوئے جرمنی میں، انہوں نے جرمنی کی ایک جھیل کے کنارے، مونسٹر نام ہے اس کا، میونسٹر، تو یہاں میری ایک تقریب کی تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا تعلق پنجاب سے نہیں ہے، میرے بڑوں کا تعلق عرب سے ہے، آئی ایم عثمانی، لیکن پچھلے 500-600 سال سے میرے بڑے پنجاب میں رہتے ہیں، اسی پنجاب نے ان کو عزت دی اور مرتبہ دیا، زمینیں دیں، جائیداد جو بھی کچھ کمایا یہاں کمایا۔ تو میں اس دھرتی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس کی آغوش میں بلکہ میں سما جاؤں گا، اور اس نے مجھے بھی عزت دی۔ تو چکر چھولے جو ہے وہ اس لیے بھی نام رکھا کہ پنجاب کا دل لاہور، اور لاہور کی سب سے مشہور ترین ایک نرالی ڈش چکر چھولے۔ تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک فارمولہ تھا، ہم ڈرامہ لکھتے ہیں نا، اس کا نام رکھتے ہیں ڈرامے کا، تو اٹریکشن پیدا ہو فوراً سے، یار یہ کیا نام ہوا، تو اس لیے بھی رکھا کہ یار یونیک سیلنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے کہ یار ہے کہ چکر چھولے یو ایس پی اس کی۔ تو اس کی 2-3 وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بیان کر دیں، اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ جرمنی کی یہ شام ہمیشہ مجھے یاد رہے گی، اور آپ کی محبتیں اور آپ کے چہرے اور آپ کی کھلکھلاتی جو مسکراہٹ اور آپ کی آنکھوں میں جو موجود سپنے ہیں اور خواب ہیں اور خواہشیں ہیں، میں نے اگر زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے اور وہ میرے اللہ کو پسند ہے اور اس کے بدلے وہ مجھے جنت دے گا، تو میں اللہ سے کہوں گا کہ آپ کو سب کے اپنے گول آپ کے اچیو کروا دے، آپ کو ایک بڑا بہتر پاکستانی بنا دے جو پاکستان کے لیے بھی سرو کرے اور اپنی ان خواہشات کی تکمیل آپ کی کر دے۔ یہ میری آپ کے لیے دعا ہے، اللہ میں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ افتخار بھائی، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھنا بہت اچھا لگا، آپ کے سامنے دریا ہے اور اسی طرح آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے لیے، یہ ایک روشن مستقبل کے لیے آپ ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب جو تھے جب وہ جرمنی آئے تھے تو انہوں نے دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کے ایک نظم لکھی تھی، تو آپ نے ہائیڈلبرگ بھی جانا ہے، تو آپ کو
وہ چیز اور کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ بھی اسی طرح ہائیڈلبرگ میں بھی آپ جائیں, لیکن یہاں پہ بیٹھ کے تو کیا آپ کے میں اور اس دریائے نیکر کے کنارے جو انہوں نے لکھا تھا, کیا آپ کچھ لکھ پائیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے عطا ہوگا, اللہ دے گا اور میں ضرور لکھوں گا, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن یہاں لکھ سکتا ہوں, وہاں نہیں, کیونکہ وہ بڑے ادب کی جگہ جہاں علامہ کو عطا ہوا اور علامہ نے لکھا, شاید وہاں تو میں وہاں نہیں لکھ سکوں گا.